السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں حقیقت میں مبنی بہت ہی دل گرفتہ، دل شکستہ، دل فریختہ، دل و دماغ کو مبہوت کرتی کہانی اوتار۔ وہ ایک چھوٹی سی بستی میں رہتی تھی۔ بستی والے انہیں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کیونکہ انہوں نے جوانی سے لے کے اب تک جس شرافت اور عاجزی سے دن کاٹے تھے ان کی بستی میں مثال نہ ملتی تھی۔ وہ نہ صرف غیر قبیلے سے تھی بلکہ ان کا دین دھرم بھی بستی والوں سے بہت مختلف تھا۔ ان کے رہن سہن چال چلن سے بستی کے دوسری عورتوں کی نسبت وقار اور شرافت ٹپکتی تھی۔ جب جوگندر ان کو بیاہ کر بستی میں لایا تو سپیروں نے بہت مخالفت کی اور جوگندر کو بستی سے نکال دینے کی دھمکی دی۔ ان کے قبیلے کا اصول تھا کہ غیر مذہب کی عورتوں یا مردوں سے شادی نہیں کی جا سکتی، جبکہ جوگی نے قبیلے کے اصول کھلم کھلا توڑے ہوئے تھے، سخت نافرمانی کی تھی اور اوپر سے سینہ زوری بھی کر رہا تھا۔ وہ کسی بھی حال میں مہرو بیگم کو چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ قبیلہ بدر کرنے کی دھمکی بھی جوگندر پہ کارگر ثابت نہ ہوئی تو جانے کیوں قبیلے کے سردار نے اپنے اصول و ضابطوں کے برخلاف نہ صرف اس کو معاف کر دیا بلکہ بستی میں رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ جوگی چونکہ فطرتاً بہت اچھا انسان تھا، اس نے کبھی کسی کے ساتھ کسی قسم کی برائی یا بد اخلاقی نہیں کی تھی، بلکہ کبھی کے ساتھ درستی کے ساتھ پیش نہ آیا تھا۔ اس کی اچھائی کے پیش نظر اس کو معاف کر دیا گیا۔ مہرو بیگم سنجیدہ سی خاتون تھی۔ وہ بستی کے لوگوں سے یہاں تک کہ لڑکی بالیوں سے بھی بہت کم ملتی تھیں۔ وہ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کے مالا پہ کوئی جاپ کرتی رہتی یا پھر دن کے وقت اوقات میں کچھ عجیب عبادت میں مصروف رہتی تھیں جو بستی والوں کو حیرت میں ڈالتی تھی۔ لوگوں کے پوچھنے پہ جوگی نے لوگوں کو بتایا کہ یہ عجیب عبادت نماز ہے اور مہرو کا دھرم کا نام اسلام ہے، لیکن اس نے بستی والوں سے یہ سچ چھپا لیا کہ وہ بھی مہرو بیگم کا دھرم اپنا کر اس روشنی سے منور ہو چکا ہے اور چھپ چھپ کے عبادت بجلاتا ہے۔ وہ جب بھی اس محلے میں سانپ کا تماشا دکھانے جاتا تو وہاں کے لوگ اس کو بہت متاثر کرتے۔ وہ کنکھیوں سے ان کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتا۔ رفتہ رفتہ ان لوگوں کے اتوار کردار اس کے دل میں گھر کرنے لگے۔ وہ اپنے لوگوں کا موازنہ ان لوگوں سے کرتا تو ان میں لوگوں کو ہر لحاظ سے بہتر پاتا۔ اب اس کے دل میں تجسس رہنے لگا۔ جب اس نے تجسس نے بے چینی کے روپ دھار لیا تو وہ ان لوگوں سے جن سے وہ بے تکلف تھا ان کے دھرم کے بارے میں کریت کریت کے باتیں پوچھنے لگا۔ اس کو یہ سب بہت دلچسپ لگتا، مگر نہ جانے کب اس کی یہ معلومات کریت اس کے دل کا روگ بن گئی۔ وہ مسلسل بے چین رہنے لگا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ کچھ مخصوص قسم کے کلمات اگر پورے دل سے خدا پر ایمان لا کے ادا کیے جاتے ہیں وہ اس دھرم میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ وہ اکثر مسجد کے سامنے سے گزرتا تو اس کے دل میں خواہش ابھرتی کہ وہ بھی اس گھر میں داخل ہو۔ پھر ایک دن اس کی بے چینی عروجوں پہ پہنچ گئی۔ وہ مسجد کی دہلیز پار کر گیا۔ صاف ستھری مسجد میں صفیں بچھی ہوئی تھیں۔ سب سے آگے والی صف پہ بیٹھے ایک بارش بزرگ ہاتھ میں مالا پکڑے آنکھیں بند کیے زیر لب کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے ان کو دیکھنے لگا۔ اس کا ذہن دور کہیں خلاؤں میں بھٹکنے لگا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد اس کا پاؤں تھک گیا تو وہ لڑکھڑا گیا، جس کی وجہ سے کسی چیز کو ٹھوکر لگی اور وہ آواز پیدا ہوئی۔ وہ دل میں سوچنے لگا، جانے اب کیا سلوک کیا جائے میرے ساتھ، مجھے اس طرح منہ اٹھا کے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اتنے میں بزرگ نے آنکھیں کھولیں تو اپنے سامنے ایک اجنبی کو کھڑا پایا جو بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ انہوں نے اس کو بیٹھنے کے لیے کہا تو بنا کچھ بولے چپ چاپ ان کے برابر بیٹھ گیا۔ بزرگ اٹھے، ایک طرف پڑے جگ سے پانی میں گلاس میں پانی ڈال کے لائے اور اس کو پیش کیا۔ جیسے اس نے کانپتے ہاتھوں سے تھاما، غٹا غٹ پی گیا جیسے برسوں کا پیاسا ہو۔ جب بزرگ نے اس سے مدعا پوچھا تو وہ یوں گویا ہوا، آپ کے دھرم کا نہیں ہوں مگر دل کھینچ لایا ہے، یہ کہہ کے اس نے سر جھکا لیا۔ بزرگ اس کی بات سن کر مسکرائے اور کہا، میں ساری بات سمجھ گیا۔ بزرگ نے اس کو ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اس کو وہاں لے گئے جہاں ایک قطار میں بہت ساری ٹوٹیاں لگی ہوئی تھیں۔
انہوں نے اس کو وضو کروایا۔ وضو کرتے ہی اس کے دل کی حالت بدل گئی، اس کے جسم و جاں میں حسین و سکون کے لہر دوڑ گئی۔ اب اس کا یہ معمول بن گیا، جب مسجد خالی ہوتی وہ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ وہ اس کو قرآن پاک پڑھ کے سناتے، لیکن کبھی اس کو باقاعدہ اسلام کی دعوت نہیں دی۔ پھر ایک دن اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اسلام قبول کر لیا۔ امام صاحب نے بڑے خلوص کے ساتھ اس کو تمام مراحل طے کروائے اور اسلام لانے کے بعد اس نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ اپنے قبیلے کے کسی غیر مسلم عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امام صاحب کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا۔ امام صاحب نے کئی مسلمان گھرانوں میں شادی کا پیغام بھیجا، لیکن کوئی بھی ایک نو مسلم سپیرے کو اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ ہوا، تو بالآخر امام صاحب نے اصرار کرتے ہوئے اپنی صوم و صلاۃ کی پابند بیٹی سے اس کی شادی کر دی۔ اب وہ مہرو بیگم کو لے کے جوگیوں کی پرانی بستی میں گیا، جہاں کافی بحث و مباحثے کے بعد وہ مہرو بیگم کو اپنی بیوی کے طور پہ منوا پایا۔ ایک بے ہنگم سا شور ان کی سماعتوں سے ٹکرا رہا تھا، یعنی ان کی پرسکون نیند میں خلل ڈال رہا تھا۔ وہ طبیعت کی کسمندی کی وجہ سے دیر تک سونا چاہتی تھیں، مگر یہ ناگوار شور مخل ہو رہا تھا۔ انہوں نے جمائی لیتے ہوئے کروٹ بدلی اور آہستگی سے آنکھیں کھولیں تو خوف اور دہشت نے ان کو مبہوت کر کے رکھ دیا۔ وہ جہاں تھیں وہیں بت بن گئیں۔ کچے گھر کے کمرے بیرونی کھڑکی سے بہت سے لوگ کمرے میں جھانک رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پہلے تو وہ کچھ نہ سمجھی، مگر جب انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کے تعاقب میں دیکھا تو دھک سے رہ گئیں۔ کمرے میں ہر طرف سانپ ہی سانپ پڑے تھے، تل دھرنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ خوف سے ان کی گھگی بن گئی۔ وہ جوگندر کو آواز دینا چاہتی تھیں، مگر آواز ان کے حلق ہی میں دم توڑ گئی۔ دل جیسے دھوکنے کی رفتار سے چلنے لگا۔ انہیں اور کچھ نہ سوجھا تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے خدا کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران لوگوں کی آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ ان آوازوں میں سے ایک آواز بہت واضح تھی، جس کے کچھ جملوں نے مہرو بیگم کو ٹھٹکا دیا۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، ناگ دیوتا کا اوتار آنے والا ہے جوگندر کے گھر۔ جوگندر بہت بھاگیہ شالی ہے جو دیوتا نے اپنے پنہ جنم کے لیے اس کو چنا۔ ہم تو پہلے ہی اس کی اور اس کی پتنی کی بہت عزت کرتے تھے، مگر ناگ دیوتا نے تو ان کے مان سمان کو اور بھی بڑھا دیا۔ جیے ناگ دیوتا، دھنیہ ہو تم۔ یہ قبیلے کے سردار کی آواز تھی، جو اپنی نوعیت کی بہت انوکھی پیشگوئی کر رہا تھا۔ مگر یہ سارے سانپ کیوں جمع ہیں یہاں؟ ہجوم میں سے کسی نے پوچھا۔ سردار بولا، مورکھ، یہ سب دیوتا کے اوتار کو سلامی دینے آئے ہیں جو دیوی مہرو کی کوکھ میں ہے۔ مہرو بیگم آنکھیں بند کیے ان کی آوازیں سن رہی تھیں اور دل ہی دل میں دعا کرتی رہیں، اللہ بخش جوگندر کا اسلامی نام ادھر نہ آئے، مبادا سانپ اس کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ رفتہ رفتہ سانپوں کا سمندر چھٹنے لگا۔ سانپ رینگتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگے۔ مہرو بیگم کی جان میں جان آئی۔ حالانکہ سانپوں کو بہرے بے قرار جا چکا تھا، پھر بھی وہ اتنی خوفزدہ تھیں کہ جوگندر کے آنے تک بستر سے نیچے نہ اتریں۔ پھر تو روزانہ یہ ہونے لگا، منہ اندھیرے ہی ان کے گھر میں سانپوں کی بھیڑ لگ جاتی، یہاں تک کہ دونوں میاں بیوی نے سانپوں کا خوف دل سے نکال پھینکا۔ مگر مہرو بیگم کے دل میں ایک خلش مسلسل رہی۔ ایمان کی مضبوطی کے باوجود وہ یہ سوچ کے لرز اٹھتیں کہ ایک مسلمان کا بیٹا ناگ دیوتا کا اوتار کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ ان باتوں کو توہمات سمجھتی تھیں، مگر روزانہ گھر میں امڑ آنے والے سانسوں کو دیکھتیں تو ششدر رہ جاتیں۔ دل میں خوف کے ساتھ شک بھی پروان چڑھنے لگتا۔ ایسے میں ان کے سجدے طویل ہو جاتے۔ اے اللہ، اس سے پہلے کہ میرا ایمان ڈگمگائے تو مجھے اس اذیت سے نجات عطا فرما، وہ دعائیں مانگتیں۔ ایک دن آنے والا ننھا مہمان بھی دنیا میں آ گیا۔ جہاں جوگی جوگندر، جو کہ مسلم ہونے کے بعد اپنا نام اللہ بخش رکھ چکا تھا، خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا، وہیں مہرو بیگم کے دل میں وسوسے گھر کرنے لگے۔ سانپوں کا تانتا ویسے ہی مستقل بندھا رہتا، یہاں تک کہ ننھا مہمان لڑکپن کی حدودوں میں داخل ہو گیا۔ مہرو نے بیٹے کا نام بہت چاو سے الہی بخش رکھا، مگر جوگندر مصلحت کے پیش نظر اسے جھوٹا جوگی کہتا۔ مہرو بیگم نے الہی بخش کی پرورش اس طرح کی کہ گھر کی دہلیز سے باہر کی ہوا نہ لگنے دی۔
وہ اسے گھر ہی میں دینی تعلیم دینے لگیں۔ رفتہ رفتہ انہوں نے الہی بخش عرف چھوٹے جوگی کو دینی و روحانی تعلیم سے آراستہ کر دیا۔ چھوٹے جوگی اور سانپوں کا گٹھ جوڑ بچپن ہی سے چلا آ رہا تھا۔ وہ سانپوں سے ان کی زبان میں باتیں کرتا، جو نہ جانے اس نے کیسے سیکھ لی تھی۔ لوگ بھی اس کے کمرے کی کھڑکی میں آ کر ناگ دیوتا کے اوتار کا درشن کرتے اور جیے ناگ دیوتا کے نعرے لگاتے چلے جاتے۔ قبیلے کا سردار بھی جوگندر کے ہاں چھوٹے جوگی کے لیے کچھ نہ کچھ سوغات بھیجتا۔ یوں یہ سلسلہ الہی بخش کے جوان ہوتے تک چلتا رہا۔ الہی بخش نے ایک عجیب عادت اپنا لی تھی۔ وہ رات کے وقت سانپوں کو رسیوں کی مانند چارپائی میں بندھتا اور ان پر سو جاتا۔ صبح اٹھ کے انہی سانپوں کو درانتی سے کاٹ ڈالتا اور باپ سے کہتا، ان سانپوں کو بیچ چوراہے پہ پھینک دے۔ لوگ کٹے پٹے سانپوں کو دیکھتے تو حیرت و استعجاب کا شکار ہوتے۔ لوگ کہتے، ناگ دیوتا کا اوتار ان سانپوں سے راضی نہیں جو اس طرح ان کو کاٹ کے مار ڈالتا ہے۔ وہ اس کو ناگ دیوتا کی مرضی سمجھ کے خاموش ہوتے۔ اڑتے اڑتے یہ خبر قبیلے کے سردار کے کانوں تک جا پہنچی۔ وہ سردار ہونے کے ساتھ منجا ہوا جادوگر بھی تھا۔ جب یہ بات اس تک پہنچی تو وہ نہ مانا کہ دیوتا اپنی بیچاری سانپوں کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے۔ اس نے اس خبر کی تصدیق و تحقیق کرنے کی ٹھان لی اور یہ سوچ کے کہ جوگی کے گھر کی طرف چل پڑا تاکہ معاملے کی تہہ تک پہنچ سکے۔ سردار جوگندر کی کھڑکی میں آن کھڑا ہوا اور ایک نعرہ بلند کیا، جیے بھولے ناتھ، جیے ناگ دیوتا۔ یہ سن کر الہی بخش کمرے میں آیا۔ کھڑکی ایسے رخ پر تھی کہ کمرے میں داخل ہونے پہ کھڑکی کی طرف منہ کے بجائے پیٹھ ہوتی تھی۔ الہی بخش بھی سردار کی طرف مڑا نہیں تھا۔ وہ جھک کر اپنا لباس درست کر رہا تھا کہ سردار بولا، مہارات کی جے ہو، سیوک درشن کے لیے حاضر ہوا ہے۔ وہ آج پہلی بار الہی بخش کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اتفاقاً الہی بخش کو دیکھنے نہیں آ سکا، سو اس کے دل میں نہایت اشتیاق تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ معافی مانگنے کے انداز میں جوڑ رکھے تھے۔ الہی بخش سیدھا ہو کے اس کی طرف مڑا۔ جیسے ہی مڑا، اس سے پہلے کہ الہی بخش کو سردار دھیان سے دیکھ پاتا، اچانک الہی بخش کے وجود میں ایک دودھیا رنگ کی لہر سی نکل کے سردار سے ٹکرائی تو وہ چیختا ہوا کھڑکی سے ہٹ گیا اور کراہنے لگا۔ الہی بخش بھاگ کے کھڑکی میں آیا۔ اس نے کسی کو چیخ کر کھڑکی سے ہٹتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ سردار نے الہی بخش کو جواب دینے کے بجائے زہر پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے جسم کو سہلاتا کرراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ الہی بخش نے تعجب سے کندھا اچکایا اور کھڑکی سے ہٹ گیا۔ واپس جا کے سردار نے قبیلے کے تمام معزز افراد کو جمع کیا، پھر سوائے جوگندر کے سب کو یہ ماجرا سنایا۔ بہت سے لوگ اس کی جلی ہوئی جلد دیکھ کر بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھے، مگر وہ بدستور اپنی بات پہ ڈٹا رہا۔ وہ ناگ دیوتا کا اوتار نہیں، وہ کوئی اور شکتی ہے۔ ایسی شکتی دیوی دیوتاؤں میں بھی نہیں ہوتی، شیطان کے بیچاریوں میں ہوتی ہے۔ وہ ہمارا اور ناگ دیوتا کا دشمن ہے۔ یقین مانو وہ بیچاری سانپوں کو بھی اس لیے مار ڈالتا ہے۔ اگر ہم نے اس کا کوئی اپائے نہ کیا تو ایک دن ناگ دیوتا کے بیچاری اور ہم سب کو ختم کر ڈالے گا۔ اسی پل لوگوں کی میں چیمنگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ حق میں تھے، کچھ مخالفت۔ سردار نے فیصلہ معزز اور بوڑھے افراد پر چھوڑ دیا۔ کافی دیر اس محفل میں صلاح و مشورہ ہوتا رہا۔ بالآخر ایک بوڑھے نے کھڑے ہو کے فیصلہ سنایا۔ ہم باہمی رائے پر یہ طے ہوا ہے کہ اگر چھوٹا جوگی ان کے حق میں خطرناک ہے تو اس سے پہلے وہ ان پہ قہر ڈھائے اسے ختم کر دینا چاہیے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ختم کر دو، مار دو اسے۔ مختلف لوگوں کی آوازیں گونجیں تو سردار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ آخرکار اس نے سب کو اپنے ساتھ ملا ہی لیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے مکارانہ انداز میں اپنی لمبی لمبی مونچھوں کو تاؤ دیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ جوگندر ناتھ کو سردار کی بیٹھک میں بلایا گیا اور یہ کہہ کر کہ کوئی ضروری مشورہ کرنا ہے۔ جوگندر ناتھ جلدی سے چارپائی سے اٹھا اور اپنے جوتے پہن کے مہرو بیگم سے بولا، بیگم حضور جلدی لوٹ آؤں گا۔ مہرو بیگم بولیں، آپ نہ جاتے تو اچھا ہوتا، مگر جاننا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے خود ہی بات کا جواب خود کلامی میں دے دیا۔ یہ سن کر جوگندر چلا گیا۔ الہی بخش پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس نے ماں کو کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھا۔ وہ یہ نہ جان سکا وہ ایک دم اداس کیوں ہو گئیں۔
انہوں نے الہی بخش کو یہ کہہ کے اطمینان دلانا چاہا، پتر بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کتاب بند کر دو۔ وہ الجھتا ہوا کتاب کو احترام سے تھام کے سینے سے لگائے کمرے میں چلا آیا۔ اس نے دروازے کے پیچھے بنے ہوئے لکڑی کے چھوٹے سے طاق میں کتاب رکھی اور خود چارپائی پہ ڈھہ گیا۔ اس پر ایک عجیب اداس روح فراسا سی کیفیت طاری تھی۔ آج تو صبح سے کوئی مجھے ملنے بھی نہیں آیا۔ اس نے اداس نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی پایا تھا کہ اس کو کسی سانپ کی تیز پھنکار سنائی دی۔ وہ جلدی سے سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ ایک بہت خوبصورت سرخ و سفید دھاریوں والا کوبرا سانپ اپنی دم پہ کھڑا ہوا الہی بخش سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ فوراً متوجہ ہوا اور اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ سانپ کہہ رہا تھا، خدا کے بندے، تیرے لیے خطرہ ہے، کچھ ہی دیر میں تمہارے باپ کو مار دیا جائے گا، اس کے بعد تمہاری باری ہے۔ اتنا سننا تھا کہ الہی بخش لرز اٹھا اور قہر زدہ آواز میں بولا، نہیں، میرے ابا کو میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ سانپ اپنی زبان میں پھنکارتے ہوئے بولا، تو پھر تمہیں جلدی کرنی چاہیے، جلدی جاؤ، جلدی۔ یہ کہہ کر سانپ نے اپنا پھن زمین پہ ڈالا اور رینگتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ الہی بخش غصے اور جذبات میں دہتا ہوا لال بھبو کا چہرہ لیے آنگن میں نکل آیا۔ مہرو بیگم نے جب الہی بخش کو اس حالت میں دیکھا تو آہ بھر کے بولی، میرے پاس آؤ بیٹا۔ نہیں ماں، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ میں جانتی ہوں بیٹا۔ ماں کے افسردہ سے لہجے میں یہ کہنے پر الہی بخش حیران رہ گیا۔ آپ کیسے جانتی ہو ماں؟ اس نے ساری جہاں کی معصومیت اپنے لہجے میں سمیٹ کر پوچھا۔ کیا وہ تھا بھی جہاں بھر سے معصوم اب کہ مہرو بیگم کی بات سن کر رنجیدگی سے مسکرائیں۔ بہت عرصہ ہوا تمہارے نانا جان کو یہ بشارت ملی تھی کہ تمہارے ابا جان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، مجھے اس بستی میں آنے والے تمہارے اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا کیا جائے۔ مہرو بیگم کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ شیطانی قوتوں نے اس بستی پہ یلغار کر دی تھی۔ ہر طرف شیطانیت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بستی کے سردار نے جادو کے زور سے لوگوں کو گمراہ کیا اور شیطان کا غلام بنا دیا۔ یا اصطلاحاً یہ لوگ ناگ دیوتا یا شیطان کے بیچاری نہیں بلکہ خدا کے ماننے والے ہیں۔ جادوگر سردار نے نسل در نسل لوگوں کو غلام بنایا اور ان پہ حکومت کرنے لگا۔ یہ جادوگر 200 سال سے زندہ ہے، اسے ابھی تک کوئی نہیں مار سکا۔ قدرت کی طرف سے جادوگر کے خاتمے کے لیے تمہارا انتخاب کیا گیا اور تمہاری حفاظت کا انتظام بھی قدرت کی طرف سے کیا گیا۔ اس لیے جادوگر تمہاری اصلیت سے آگاہ نہیں تھا، مگر اب وہ تمہارے ابا اور تمہاری جان کے در پہ ہے۔ اب تمہیں جانا ہوگا کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ میرے ساتھ آؤ۔ مہرو بیگم اسے لیے ایک کمرے میں آئیں اور ایک زنگ آلود ٹرنک کھولا اور اس میں کچھ الٹ پلٹ کرنے لگیں۔ الہی بخش بولا، ماں دیر ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ مزید دیر ہو جائے۔ اس کے انگ انگ سے بے چینی جھلک رہی تھی۔ مہرو بیگم نے ایک پرانی سی ڈوری میں لپٹا تعویذ نکالا اور اسے بیٹے کے بازو پہ باندھ دیا، پھر اسے کان نزدیک لانے کے لیے کہا۔ الہی بخش اپنا سیدھا کان ماں کے منہ کے قریب لے گیا۔ مہرو بیگم اس کے کان میں کچھ باتیں کی، پھر کچھ پڑھ کر اس پہ پھونک دیا اور اس کا ماتھا چوم کے کہا، اللہ نگہباں۔ تو الہی بخش تیز تیز قدم اٹھاتا گھر سے نکل گیا اور پھر مہرو بیگم نے مسلح بچھا لیا۔ وہ ابھی گھر سے چند قدم کی دوری تھا کہ اچانک تیز آندھی چلنی شروع ہو گئی، جس کی بدولت اس کا چلنا دوبھر ہونے لگا، مگر پھر بھی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا تقریباً بھاگنے لگا۔ وہ گھر کی چار دیواری سے پہلی دفعہ باہر آیا تھا۔ راستوں کا تعین کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ اسے بڑے مندر کی طرف جانا ہے، جس کی عمارت کے مختلف حصوں میں کالی دیوی، ناگ دیوتا اور مختلف جانوروں کی تصویریں تھیں جن کی پوجا کی جاتی تھی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بالآخر بڑے مندر کی چار دیواری کے باہر پہنچ گیا۔ مندر کے باہر الہی بخش نے دیکھا کچھ سائے سے دائرے کی صورت میں منڈلا رہے ہیں۔ اس نے ان ہیولوں کی پرواہ کیے بغیر مندر کے اندر قدم رکھ دیا۔ آسمان پہ منڈلاتے ہوئے سائے تیزی سے الہی بخش کی طرف بڑھے اور جیسے ہی اس کے وجود سے ٹکرائے تو گاڑی کے شیشوں کی طرح چکنا چور
پاش ہو گئے۔ وہ بے خوف و خطر قدم بڑھاتا رہا۔ بڑے مندر کی عمارت بہت بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوفناک بھی تھی۔ الہی بخش نے ایک جگہ رک کے چاروں طرف دوڑائی نظر ایک لخت کو متعجب ہو گیا کہ کیونکہ جو راستہ تھا یہاں سے 4 راستے چاروں طرف سمت جاتے تھے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، اتنے میں اس کو شور سا سنائی دیا، ایسے جیسے سمت سے شور سنائی دیا۔ وہ اسی طرف بڑھنے لگا۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کمرے میں قبیلے کا سردار، بیچاری اور بہت سے لوگ جمع ہیں۔ ان لوگوں نے جیسے ہی اسے آتے دیکھا تو ہجوم چھٹنے لگا اور اس کے لیے ایک راستہ سا بنا دیا۔ ہجوم میں چیمنگوئیاں ہونے لگیں۔ الہی بخش کو ایک بڑے سے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ اس کے جسم پہ بے شمار تشدد کے نشانات تھے۔ بیچاری اور سردار جادوگر اللہ بخش سے کچھ پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سردار کے ہاتھ میں ایک ہنٹر بھی تھی جسے وہ بار بار اللہ بخش کے ننگے جسم پر برسا رہا تھا۔ اللہ بخش نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کا خون تیش سے جوش مارنے لگا۔ وہ چیخ مار کے سیدھا جادوگر پہ جھپٹا۔ اب اس سے پہلے کوئی کچھ کرتا جادوگر دھڑ دھڑ جلنے لگا۔ لوگ دم بخود کھڑے رہے اور کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ الہی بخش کے مقابلے پر آتے۔ الہی بخش نے اللہ بخش کو کھول کر زمین پہ لٹا دیا۔ وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ بابا، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ بیٹا، میں اب بچنے والا نہیں۔ تمہیں قسم ہے میرے سر کی، تم جس کام کے لیے چنے گئے ہو تم آخری سانس تک وہ مقدس فرائض نبھاؤ گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں بابا، میں یہ فرض نبھاؤں گا۔ الہی بخش نے روندے ہوئے گلے کے ساتھ وعدہ کیا۔ اور پھر اللہ بخش نے کلمہ حق پڑھ کے آخری ہچکی لی اور آنکھیں بند کر لی۔ کفر و ظلمات میں جیسے ہی کلمہ حق گونجا، ہر طرف چھائی کفر و ظلم کے بادل چھٹنے لگے۔ اللہ بخش کی قربانی رائگاں نہیں گئی۔ الہی بخش نے مندر کی جگہ پر بہت بڑا اسلامی مدرسہ قائم کیا اور اس کے ایک ایک حصے میں مسجد بنوائی اور درس و تدریس کا کام شروع کر دیا۔ مہرو بیگم مدرسے کے ایک مخصوص حصے میں بچوں اور عورتوں کو تعلیم دینے لگیں۔ یوں یہ غیر مذہب اور کافر جوگیوں کی یہ بستی مشروب اسلام ہوئی اور حق کا بول بالا ہوا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار